أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن میں ہم السلام علیکم. قرآن میں ہم اکثر اللہ نے قرآن میں ملٹیپل جگہوں پہ ذکر کیا ہے کہ اگر تم اس کی ایک ریلیونٹ آیت لے کر آ سکتے مقابلے پہ، کیا یعنی یہ ایز اے معجزہ دکھایا ہے کہ کیا تم ایسی آیت لے کر آ سکتے، ایک آیت لے آؤ، پھر پہلے کہا ایک صورت لے آؤ، پھر 10 آیتیں لے آؤ، پھر ایک آیت لے آؤ. اچھا، یہ ایک عرب کو تو شاید سمجھ آتی ہوگی کہ معجزہ کیا یہ لنگوسٹک ایک بات ہے، یا یہ معجزہ کس سینس میں کہ کیا وہ ایسی کہانیاں نہیں بتا سکتے، یا یہ صرف ایک عربی کی ایک بہت ایلوکوینس ہے جو کہ قرآن میں ہے، اور تو وہ تو صرف پھر عرب سمجھے گا کہ اس کا یہ معجزہ کیا ہے، ان آیتوں کا جو کہا ہے کہ ایسی لے کر آؤ. ایک بندہ جو نان عرب ہے وہ کس طرح اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور یہ بہت کانفیڈنس سے دیا اللہ نے قرآن میں. میرا سوال آپ سمجھ گئے؟ بڑا اچھا سوال آپ کا، کیونکہ یہ واقعی دو طرح کا زاویہ آپ کو لینا چاہیے. سب سے پہلے تو جلدی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب کے حالات کیا تھے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. عربی اتنے تعصب آمیز طریقے سے دنیا کو دیکھ رہے تھے بیسڈ آن دیئر لنگوسٹکس لون، کہ انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی تھی. نان حجازیوں کو وہ عرب انسان مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ تو جاہل ہیں، ان کو تو یہ تو گونگے ہیں. حجاز کے اندر والے جو لوگ تھے وہ الگ طریقے سے دیکھتے تھے دنیا کو، اور ان کے اوپر بھی ایک لوکل جو شعراء تھے ان کے، وہ صرف انہی کو انٹلیکچوئل ایلیٹس مانتے ہوتے تھے. سو دیر آر 3 کلاسیفیکیشن. وہ جو شعراء جن کو عربی کی نہ صرف لسانی کیپیبلٹی ان کی پیک پہ تھی، بلکہ تھنکنگ پیٹرنز بھی ان کے جو تھے نا وہ فلسافیکل تھے، ان کو وہ سب سے اوپر رکھتے ہوتے تھے. اس کے بعد وہ لوگ جو حجازی عربی بولتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہ باہر کے لوگ تھے جو کہ کوئی اور زبان بولتے ہیں، چاہے وہ عربی کی کوئی ڈائلیکٹ میں ہوں. دیز گائز یوزڈ ٹو کال دیم اجمیز. ناؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، جو شعراء تھے نا وہ سیٹ کرتے تھے کہ دنیا کے مطلب مقاصد کیا ہیں. جس طرح ساکریٹیز اور ارسطو اپنے اپنے دور میں، سینٹ آگسٹین، یہ جو فلاسفرز رہے ہیں، یہ اپنے اپنے دور کے پیک آف انٹلیکچوئلس تھے. عرب میں بھی یہی معاملات چل رہے تھے. اور جو شعراء تھے وہ 3 طرح کے شعراء تھے. ان کے اندر بھی کلاسیفیکیشن تھی. ایک وہ تھا جو کہ عورتوں کے اوپر شاعری کرتے تھے، اور بڑی ان کی وہ جس طرح آج کل جو انٹرٹینرز ہیں، بیونسے اور مائیکل جیکسن، بڑے وائرل ہوتے تھے، وہ بڑے مشہور تھے، مگر ان کی انٹلیکچوئل عزت کوئی نہیں تھی. وہ اس لیے تھی کہ یہاں لنگوسٹکس کے تو ماسٹر شاعر آدمی. اس کے بعد ایک اور جو اوپر کی کیٹیگری تھی وہ تھی جو نیچر کے اوپر شاعری کرتی تھی، ریفلیکٹیو تھنکنگ کرواتے تھے لوگوں سے. اور سب سے اوپر والے وہ جو کیٹیگری تھی وہ اللہ تعالیٰ کی اور کائنات کے مقصد مقاصد کی شاعری کرتی ہوئی تھی. یہ 3 طرح کی کلاسیفیکیشن بڑی کلیئرلی بتائی ہوئی ہسٹری میں. جو ہر شاعر تھا نا وہ اپنے طور پر اپنے، جس طرح اردو کی شاعری میں تخلص رکھا جاتا ہے نا، اس طرح شعراء نے نا اپنا اپنا ایک خاص سمبل رکھا ہوتا ہے شاعری میں، اور ہر غزل سے پہلے وہ خاص القاب ادا کرتے ہوتے ہیں اپنی نظم غزل میں. تو جب ایک نان لٹریٹ بندہ، لٹرلی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پلا بڑا بچہ، اور وہ اچانک آ کے جس طریقے سے ہے، میں آپ کو ایک مشہور شاعر کا وہاں پہ اس کا وہ بتاتا ہوں، جس طرح حرف مقطعات ہیں نا قرآن پاک کے، اسی طریقے سے ان کے الفاظ تھے کہ وہ پہلے ایسے شروع کرتا تھا کہ جیم، اور پھر اپنی نظم سناتا تھا، ایک سواد کرتا تھا پھر نظم سناتا تھا. بالکل اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے الف لام میم کیا، تو یہ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک اس کانٹیکس میں نہ دیکھیں کہ یہ صرف اس وقت کا وہ ٹاپ انٹلیکچوئل سمجھتا تھا کہ اتنا بڑا بیلنس اس بندے نے کہاں سے نکال لیا. یہ لنگوسٹکلی اتنا بڑا واقعہ تھا کہ دس مین ہیز ناٹ ایون گون ٹو اسکول، لیٹ الون شاعری کی کوئی ایکسپوجر ملا ہو، وہ بھی ملا ہو، اور وہ بھی اس لیول کے اوپر جا کے اس بندے نے ادائیگی شروع کی عربی کے ان ورسز کی کہ جو ان کے وہم و گمان میں نہیں آتی. بالکل اس طریقے سے جو عام پاکستانی احمد فراد اور اقبال کے گھسے پٹے 2 نمبر شعر سنا رہے تھے نا، ان کو کیا پتا کہ اقبال کی شاعری کا بیلنس کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے باقی کے لوگ جو مسلمان امت ہے نا وہ ان پڑھ ہے اس معجزے سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تو انہوں نے 1 سال کا راشن دیا اپنے اس شاعر کو کہ جو اپنی ٹاپ کیٹیگری کا نمبر 1 انٹلیکچوئل تھا.
اور اس کو 1 سال کا راشن دے کے بڑی ہوٹنگ کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے کہ اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے, تم تو کبھی پڑھے لکھے بھی نہیں ہو, اٹھا کے لے آتے ہو کہیں سے کہانیاں, اب تمہیں ہمارا جو لیڈر ہے نا, لیڈر آف دا لیڈرز, وہ بتائے گا. اور سال بعد سورہ کوثر کی بات ہو رہی تھی نا, ادھر سورہ کوثر کا مقابلہ کرنے لگا تھا, اور سال بعد اس نے آگے خود بتا دیا کہ نہیں یہ انسانی کلام نہیں ہے, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. Now there is a very big instance recorded in this. ایک اس بندے کو یہ جھوٹ بولنے کی جرت کیوں نہیں تھی کہ یہ لوگ میں نے لگا دی آیت, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو اس کے کنٹمپرریز ہیں ان کو پتا چل جائے گا کہ ہاں نہیں یار یہ ویکر مصرا ہے, یہ بہت ویک بات کی ہے تم نے, in terms of intellect, in terms of poetic balance, and in terms of the kind of subject matter that you picked up. ہمیں یہ تینوں لیول کے اوپر اس کے کنٹمپریریز نے بتانا تھا کہ یہ تو نے کیا لوگوں کو بدھو بنایا, ہمیں تو پتا ہے کہ تو نے اس لیول کی شاعری نہیں کی جو کہ محمد کر کے لے آتا ہے, سمجھ رہے, اس لیے وہ جھوٹ نہیں بول سکا, ورنہ اس کو کیا آرتی دنیا کو کیا پتا کہ کس لیول کی ویٹ تھا اس قرآن پاک کی آیات کا. So it is a matter for all of the rest of the Muslims to understand. امام شافعی نے کہا نا کہ عربی سیکھنا ہر مسلمان پہ واجب ہے, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. We cannot understand the power of the Quran unless we understand the way Arab was placed, اور ہر قوم کے اوپر اسی قوم کی طرح کا معجزہ ملتا ہے, جو اس کی ایلیٹ ہوتی ہے نا اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ انبیاء کی کہانیاں سنیں, اپنے نبی کے جیسے حضرت عیسیٰ طب کے اوپر لے کے آیا تھا, کیونکہ رومنز طب میں بہت آگے جا چکے ہوئے تھے, تو ایسے معجزے ملے جو کہ وہ ان کے ڈاکٹروں کے وہم و گمان میں نہیں تھے, ان کے جو طبیب تھے. بالکل اسی طریقے سے حضرت سلیمان کے واقعات دیکھیں, پھر حضرت داؤد کے واقعات دیکھیں, ہر نبی کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار وہ اپنے واقعی ایلیٹ سے لڑائی کرنے آتا تھا. وہ عرب اس وقت ایلیٹ میں لنگوسٹکس میں بہت آگے تھے, ہینس وہ اجمی کا لفظ ہم تک پہنچا ہے کہ اجمی کون ہوتا ہے. اجمی تو گونگے کو کہتے, پوری دنیا میں پرشین امپائر نہیں باتیں کرتا تھا فارسی میں اس وقت, ان کو اجمی کو کہتے تھے. وہ اپنے آپ کی اس لیول پہ لے گئے تھے اپنے آپ کو کہ وہ باقی لوگوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے کہ بھئی تمہیں تو اللہ نے زبان ہی دی ہوئی, یو آر ایکچولی میوٹ اینڈ ڈم. اور اس ایلیٹ کو کاؤنٹر کر کے ایک ایسا بندہ جو کہ امی کہتے تھے اس کو کہ یار یہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے, وہ اٹھا کے ایسا کلام لے کے آتا تھا. ایک بات. دوسری بات, سب سے بڑی بات اس معجزے میں یہ تھی کہ سب کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ان کے سامنے پلا بڑا بچہ, اس کا اپنا اوریجنل ڈائلیکٹ کچھ اور ہے. تو جب تک ایک عام مسلمان حدیث اور آیت کے ڈائلیکٹ کو نہیں سمجھ سکتا نا کہ اس میں فرق کیا ہے, تب تک اس کو اس معجزے کی خوبصورتی بھی نہیں پتہ چلے گی کہ حدیث کا ڈائلیکٹ عربی میں کیا ہے, کیا اس کی ویٹیج ہے, اور کس طریقے سے ادائیگی ہے عربی کی جو ہے بھی تو یہ بھی جو ڈائلاگ ہے, اور اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ تفہیم میں اتنا بڑا لیکچر بھی باپ باندھا ہوا ہے مودودی صاحب نے بھی, کہ ایک عام مسلمان کو تو پتہ نہیں چل سکتا, مگر عرب کو پتہ تھا کہ یار اس کا اپنا کلام نہیں, کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ محمد ایسے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, سو انلیس وی انڈرسٹینڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہیں اس میں عربی کی کیا چوائس آف ورڈز ہے, سیکوینسنگ ہے, سبجیکٹ میٹر ہے, اینڈ دین قرآن پاک کی کیا ڈائلیکٹ ہے, اس پہ عربی کی کیا ویلیو ہے, تب تک اس بارے میں بات کرنا, اور وہ بھی نان عرب مسلمس کو تو اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ رونا چاہیے کہ یار ہمیں اتنی بڑی بات سمجھ نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ نے میجر کلیم میں سے ایک کلیم رکھا ہوا ہے کہ جیسے ایک آیت پروڈیوس کر کے لاؤ ہم نے, کیونکہ یہ تو عربی کا ایلیٹس, عرب ایلیٹس کے اوپر ایک چیلنج تھا. تو وی آر ایکچولی سو ڈپرائیوڈ آف دس that unless we understand. اور اس سے ایک اور خوبصورت بات بھی ہے پتہ چلتی ہے کہ مقطعات, حرف مقطعات کی ویلیو پتہ چلتی ہے ہمیں کہ it's not about what they mean, it's about where they were used. ایٹ لیسٹ امت کو اتنا تو پتہ ہو کہ وہ ان کا استعمال کہاں ہو رہا تھا, کیا مطلب مطالعے میں تو اللہ نے بتائی نہیں, اس لیے ہم اس طرف جاتے ہی نہیں. مگر اس کی جو یوز تھا وہ کس لیول پہ کیا گیا تھا وہ اس کی ویلیو سمجھ آ رہتی ہے. یہ میں حرف مقطعات کو الگ سے ٹریٹ کر رہا ہوں, حالانکہ اس آیت میں حرف مقطعات نہیں, تو ڈائریکٹ اللہ نے آیت کا بتا دیا کہ ایسی کوئی ایک آیت نکال کے دکھاؤ. مگر ان شعراء کے تخلصات کو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار وہ بھی اسی طرح کے اپنے تخلص یوز کرتے تھے. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی. بیسکلی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرب کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کو جو اس وقت کی نا اس لحاظ پہ تھی نا, جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن سے سب سے پہلا کاؤنٹر کرنا تھا نا, کیونکہ اپنے گھر کو اگر آپ فتح نہیں کر سکتے تو دنیا کو نہیں فتح کر سکتے. سو اپنے گھر کی اس وقت کی جو پیک تھی نا وہ لنگوسٹکلی تھی, اس لیے سب سے پہلے قرآن پاک نے لنگوسٹک کانکویسٹ دیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب سے پہلے تو ان کی لیڈ کو پچھاڑو نا,
इनको तो और कोई चीज़ पता है नहीं, या पता है नहीं भी है तो एटलीस्ट इसमें तो वो पीक पे चले गए, जो कि वाकई मानने वाली बात है. दे वर रियली गुड एट व्हाट दे वर डूइंग इन टर्म्स ऑफ देयर पोएट्री एंड देयर सब्जेक्ट मैटर लिंग्विस्टिकली. तो इसका मेरा जो दूसरा सवाल था, इससे तो ये साबित होता है कि ये मौज़ा फिर हम लोग नहीं समझ सकते. नहीं. और क्योंकि अब उस लेवल की, तो इवन अरब में भी उस लेवल की इंटेलेक्चुअल एलीट नहीं है जो लिंग्विस्टिकली इतनी पोइट्री और सुपीरियर करती होगी. तो क्या वो अब एक्चुअली हमारे पास ये समझने के लिए भी डेटा नहीं है कि क्या अरब के पास इस वक्त ऐसी इंटेलेक्चुअल एलीट है कि नहीं. ये अलग बात है कि कुरानी अरबी का कोर्स अलग से अरब भी करते हैं, तो इसके साफ समझ आते हैं कि उनकी अरबी के डायलैक्ट बदले में, सिवाय यमन के. Yemenis never actually went too far away from it. They actually speak as close to what the Arabs were speaking 1400 years from now. So if you were to find कि ढूंढना ही है आपने ऐसा, तो वो यमन में मिलेगा कि यार ये ऐसा मामला समझा देते हैं आपको. But however we don't know because we are so far from अरबी कि हमें यही नहीं पता चलेगा कि ढूंढना कहाँ पे है इसको. इसका चैलेंज इज़ देयर, मगर अब समझ नहीं सकता कोई कि उस वो चैलेंज कितना बड़ा है. देखिए मेरे तो अपना फ़लसफ़ा है कि कुरान पाक का चैलेंज जो होता है ना, वो कुरान कोई भी आयत, अल्लाह के यहाँ तुक्के तो है नहीं, तो कुरान पाक की कोई भी आयत क़यामत के आखिरी दिन तक बंदे के लिए काफ़ी है. तो इसका मतलब है कोई ऐसा वक्त फिर आएगा और आता रहेगा कि जिसमें ये वाली आयत फिर जिंदा होकर सामने करें कि निकाल के दिखाओ. आप फॉर एग्जांपल अगर इसको नॉन अरबी में ले तो एक मैटर, सब्जेक्ट मैटर वाला पोर्शन तो फिर भी रहता है ना कि इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात करके दिखाओ. ठीक है, इवन तो मैं इसको ऐसे नहीं लेता, मगर बन सकता है इसमें से कि इतनी डिटेलिंग करके दिखाओ जो कि अल्लाह ताला ने करके दी है, ऐसी चीज़ों की कि जो जिनका तुम्हें सिर्फ डिवाइन नॉलेज के थ्रू पता चलेगा. बाकी की चीज़ें तो हम कुछ भी कर सकते हैं. जैसे वो एक झूठे नबी ने असद अनसी है कि तुलेहा थी, आयतें उठा के ले आया था कि उस पर तो शैतान से वही होती थी. ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी वाक़या आपको यहाँ से समझ आ जाएगी. उसकी आयतें कैसी होती थी, अल इजनास वल इजनास वमा अदराका मल इजनास, ये आयत आई है उसके ऊपर. तो उसके अपने फॉलोअर्स जो थे वो कहते थे कि मोहम्मद का कुरान उसके दिल पे नाजिल होता है, हमारे नबी का कुरान उसके पेट में नाजिल होता है. ठीक है, एक दूसरा वाक़या सुने इसी वाक़े के अंदर. जब वो पकड़ा गया, उसको ले आए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि दो ही तरीके हैं, तो बताए बहुत नहीं तो तेरे फिर ऊँट के पीछे पूछल से बांध के पूरे शहर का चक्कर लगवाते हैं, ऐसे तो नहीं तो बचने वाला. उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी नहीं माफ़ होनी थी. ये दिस वॉज द पनिशमेंट कि जो लोगों को बता सके कि ये अंजाम होता है. सो ही वेंट क्वाइट. अबू बकर सिद्दीक ने उस दौरान उससे पूछा कि यार वो कुछ आयतें तो सुनाओ जो तुम्हारे नबी तुम पे नाजिल होती, तुम्हारे नबी पे नाजिल होती. सॉरी, नबी तो पकड़ा तो मार दिया गया था, उसी दिन असैसिनेट हुआ था. तो उसके जो फॉलोअर ये हज़रत अदी बिन हातिम के कबीला है ना, वो उनके कबीले का सरदार था. सो ही सेड अमीरुल मोमिनीन, आप पूछल से ही बांध दे तो बेहतर है, आयतें नहीं आपको सुना रहे, क्योंकि जैसे ही हम सुनाएंगे सब हम पे हंसेंगे कि तू ऐसे बंदे के ऊपर ही मान लिया है. तो साफ समझ आ रही है कि ये कोई इंतहाई निचले दर्जे की वर्सेस हैं, इस पे कैसे तुमने इसको नबी मान लिया. अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अल इजनास मल इजनास वमा अदराका मल इजनास. एक आम पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम को क्या पता कि ये अगर हम कुरान पाक में फिट करके दे दें, पाकिस्तानियों ने उसी तरह ही मान लाना कि एक ऐसी भी आयत आई है जो खेती बाड़ी के लिए. ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं अरबी का. सो अनलेस वी अंडरस्टैंड दैट थ्रू दिस वाक़या, ये जो है ना इंस्टेंस हज़रत अबू बकर सिद्दीक का और उसका डायलॉग के आप आयत ना सुने, बेशक आप में ऊँट की पूछल पे ही बांध दें. सो दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि अल्लाह ताला के मुआज़ा कितना कोई क्लियर और पावरफुल था.